وعلیکم السلام جی یہ قرآن کی ایک آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی جی پوچھنا میں نے یہ تھا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کو سزا ملی تھی کہ جو وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے, یا کہ کیا چیز ہے یہ ذرا واقعے کے تھوڑا سا تفصیل بچہ بات تو ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کے کرنے کا انداز ہوتا ہے. جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ اس کو سزا ہم کہیں نا تو بات بہت خراب ہو جائے گی. وہ سزا کے مستحق نہیں ہوتے, اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, ان پر تو سلام ہے, سلام علی المرسلین, سزا نہیں انہیں ملتی. ہاں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایسی بات جس کو پسند نہیں کیا. بات وہ بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی. اتنی مدد حضرت یونس علیہ السلام وہاں آواز تبلیغ کرتے رہے, مگر پھر وہ غصے میں نکل گیا. انسان ہے, انہوں نے اللہ کے دین کی غیرت کی وجہ سے کہ میں نہ ان سے لیتا ہوں نہ کوئی مجھے غرض ہے, اتنی مدد ہو گئی. اگر یہ کم وقت نہیں مانتے تو وہ جوش سے نکل گیا, مغاظباً غصے میں نکل گیا. اور غصہ حق تھا کہ یہ بے دین لوگ جو ہیں ان سے کیا محبت کی جائے, مگر ابھی اجازت نہیں ہوئی تھی ہجرت کی. یہ ہو گئی بات نامناسب کہ پیغمبر اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑ سکتا جب تک اجازت نہ ملے. وہ رنج میں جو نکل گئے وہ رنج تو ٹھیک, دشمنوں سے ناراضگی, مگر اللہ نے پکڑ لیا کہ آبا کا میں آبا کا کہ مالک کی اجازت کے بغیر چلے گا. اس پر انہیں پکڑا گیا. سزا نہ کہیں, بس کہہ لیں ذرا کہ اللہ کی طرف سے نا اس پر ناراضگی کا اظہار ہوا. تو پھر یونس علیہ السلام فوراً متنبع ہو گئے کہ اللہ مجھ سے تو کام نہیں ٹھیک ہوا, تو پاک ہے, تو نہیں کوئی کام غلط کرتا. اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, لا الہ الا انت, تیرے سوا تو کوئی مشکل حل ہی نہیں کر سکتا. تو یہ دعا اتنی پسند ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس کی دعا پڑھ کر جو شخص دعا کرے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا. دعوت اخیز نون کہا کہ میرے بھائی یونس کی دعا, سزا نہیں کہنا چاہیے بس, اور جو چیز آپ کہہ رہے ہیں لفظ ہلکے سے ہلکا ڈھونڈنا چاہیے. آپ دوبارہ پھر اسی قوم میں واپس گئے یا کسی نئی قوم میں؟ نہیں, اسی قوم میں گئے. اور عجیب کام یہ ہوا کہ وہ قوم ان کے جانے سے پہلے پکی مسلمان ہو چکی. دنیا میں صرف ایک قوم یہ ہے خوش قسمت جو سنبھل گئے, باقی نامراد اڑے ہی مرے ہیں. یہ سنبھل گئے. جب یونس علیہ السلام نکل گئے تو وہ لوگ ہوشیار ہوئے, جاگے خواب غفلت سے. ان کے بادشاہ نے تورات میں آتا کہ اعلان کیا کہ یار اچھے کپڑے اتارو, ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا بوسیدہ لباس پہنو, اپنے سروں پر راکھ ڈالو, بچے عورتیں سارے میدان میں نکلو, اللہ سے معافی مانگو, ہم سے بڑی یہ زیادتی ہوئی, اللہ کا پیغمبر ہم نے یہ واضح تو ہم نے توجہ ہی نہیں کی. جب وہ بہت روئے چلائے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ادھر یونس علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی, یہ بھی واپس گئے. وہ جاتے جب گئے تو وہ تو انتظار کر رہے, مومن ہو گئے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایک بڑی اچھی بات آتی ہے, چلو سمجھنے کے لیے وہ بھی ماننی چاہیے. حضور نے کہا بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو اگر وہ دین کے خلاف نہیں, کوئی عرض نہیں. اب یونس علیہ السلام کو اللہ نے یہ توجہ دلانے کے لیے کہ میں بھی تمہاری طرح اگر جلد باز ہو جاؤں تو شہروں کا برباد ہو کیا بنے گا, تو ایسا کیا کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کنارے پر پھینک دیا, اب یہ کمزور تھے, نحیف تھے, تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے, صحیفہ یونا میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے وہاں ایک بیل اگا دی, سایہ ہو گیا, آرام میسر ہوا. اب ایک دن اللہ پاک نے سمجھانا تھا نا, کیڑا ایک ایسا تھا جس نے اس کی جڑ کاٹ, وہ بیل سوکھی, دھوپ نکلی تو آپ کو تکلیف ہوئی, تو آپ نے نا کیڑے کو برا کہنا شروع کیا کہ اس نامراد نے کیا کیا, بیل کاٹ دی. تو حکم آیا کہ یہ بیل نہ توڑے اگائی نہ بوئی, پھر اس کا سایہ تم مانتا تھا, تو تجھے اتنی تکلیف ہوئی. تو جو شہر ہے ننوا, 1,20,000 وہاں مرد عورت اور بچے ہیں, میں نے وہ بنائے ہوئے, رزق دے کر ان کو پالا, تو میں اتنی جلدی سے انہیں تباہ کروں, تو ایک بیل کو رو رہا ہے, وہ اتنا شہر ویران کروں. تو حضرت یونس پھر بہت روئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ حلیم اور بردبار ہے. اللہ فرمایا میں اپنی رحمت سے کام لیتا ہوں, وہ میری مخلوق ہے, کیسے میں جلدی سے, تو ایک بیل کی وجہ سے رو رہا ہے تو میں اس 1,20,000 کو برباد کروں. تو یہ قصہ بھی اپنے اندر بڑے عبرت کے سوال رکھتا. پتہ چلتا کہ جو دین کا کام کرے ان کا حوصلہ اونچا ہونا چاہیے, کوئی مانے نہ مانے اپنے کام میں لگے رہے. وہ بس یہی کہیں نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام. اگر دین کا کام کرنا تو بیٹا یہ آپ بالکل ساری باتیں بھول جائیں کہ لوگ تعریف کریں گے, نعرے ماریں گے, نہیں. وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاہ صاحب نے فرمایا لوگوں یہی قرآن رسول اللہ پڑھتے تھے تو پتھر پڑھتے تھے, ہم پڑھتے ہیں تو لوگ واہ 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 کرتے ہیں, معلوم ہوتا ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اگر وہ ہوتا تو پتھر پڑھنے چاہیے, نہیں آپ پڑھ رہے
تو ہم لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں، وہ واہ واہ کرتے ہیں. اگر حق ہوتا تو حق رسول اللہ کی زبان سے کڑوا لگتا تھا، اب کیسے میٹھا لگتا؟ پردہ ڈال دیا، مطلب کی باتیں بنا لی ہے. ورنہ قرآن جب بھی پیش ہوا جو لوگ بے ایمان تھے ان کو برا ہی لگتا رہا. تو کسی کی فکر نہ کریں. توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ کو راضی کرے، ناراض کو ہوتا تو ہونے دے. جی چلیں، بہت شکریہ بھائی. حضرت یونس علیہ السلام صرف نبی تھے یا رسول بھی تھے ساتھ؟ ہاں رسول بھی تھے. وہ کافر قوم تھی نا، کافروں کی طرف گئے تھے. جو نبی کافروں کی طرف جاتا نا وہ رسول بھی ہوتا. جی